جی ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। الطيف سرى من طلعته والشذو بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن اور لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہل لڑیاں اے صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں اور سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں میں تھے کیوں آیا تسی کیوں آئے شاہ جی قبلہ نے لکھن روپے تھے کیوں لائے یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مختو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں اینا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے اینا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آمن او گھڑیاں او سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں پیر صاحب فرما دیں میں صرف حضور دے مبارک زلفاں جو خوشبو اٹھی تے پیر میرے علی شاہ اتھی ڈیپ ہے میں حیران ہونا شاہ جی کئی لوگ کہتے ہیں مجھے اتنی بار زیارت ہوتی میں کہو گیلانی سید جنہوں حضور فرمایا تو میرا پتر ہے وہ ایک جھلک نہ ویکھ سکے پیر میرے علی شاہ تو اتنی باری زیارت کی تھی پھر نہ بدلیا پیر صاحب زیارت کی تھی تو پھر پیر صاحب نال ہویا کی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال اور جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال پیر صاحب نہ حضور شاہ جی بڑھیا کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے فرماندن صرف ایک جھلک وے کیتی بھج کے وانگ کباب لوگ عجیب باتاں کرتے ہیں چلے جب حضور دی زیارت ہو جائے پھر گل مک جاندی کائنات پھر اس تو بعد کیڑی تمنا کائنات رہ جائے کوڑ نہیں بندے نو مارنا چاہیے میں جیل چو باہر آیا بڑے لوگوں نے امید سی بھائی مولوی خادم بڑے بڑے کوڑ مارے گا میں نے فلانے دی زیارت میں کہا سی تو روٹی کھا کے سو جاندے سی سانو تو کدی کسی زیارت کو میں فلانے دی انج ہوئی تھی فلانے دی میں زیارت انج ہوئی تھی فلانی خوشخبری جھوٹ مارن دی کیڑی لوڑ اسی تو چپ کر کے روٹی کھا کے سو جاندے سی پھر جدو جاگ آندے سی نماز پڑھ کے پھر سو جاندے اساں اوتھے کی کر کیڑی کمائی کیتی اسی جیل وچ بیٹھے رہے کوئی کمائی نہیں کیتی ہاں اوتھے ساری کائنات بھی اس خاک کو تے قربان ہو جائے نا جتھے حضور دیاں اٹھنیاں ایک باری پیشاب فرمایا تے پھر بھی کائنات کوئی حیثیت نہیں اس تو تھلے کھڑاوندے ہی کوئی نہیں مولانا صاحب دعا کرو مجھے حضور کی زیارت ہو میں کہ تیرا بوتا ہے ہسنے والیاں بچے ہوئے گلا نہیں تسی کام کرو نا میں لوگ کہنے جی کم آکھا جلیا کم کر کدی تے مالک پوچھن کے نہ ہوئے کی کہندا کدی تے مالک پوچھن کے نہ ساڑھا اتنا ہی کام ہے ساڑھا اتنا کام ہے پہرا دینا کدی تے مالک گزرن کے نا کتا بڑا بھائی پہرے دار ہے بڑا وفادار ہے کیڑا کتا اس کونے تے کھڑا کیوں جی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا کدی تے مالک گزرن کے اس کونے تے بڑا بھائی پہرا ڈاڈا رہا یہ کیڑا کتا کھڑا ہے تھے کدی تے مالک پوچھن کے کیڑا کتا ہے اتنی گل ہے اور اس کو زیادہ گل تو کوئی کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے پیر صاحب فرماتا کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب پیر صاحب دا آخری عمر سایہ بھی مک گئے سی پتہ ہے پیر میرے لشاہ مولانا غلام محمد گھوٹوی کہہ دیں میں بھاولپور یونیورسٹی پڑھان جا رہے تھے گلی وچ اے پیر صاحب دے مرید سن مولانا غلام محمد گھوٹی بڑے قداور تے پیر صاحب فرمان سن یہ اوت العلم والجسم بھائی ہے نال علم بھی ادا تے نال جسم بھی چنگا جنے پیر صاحب مرید وہ پڑھان جا رہے تھے کہ مجذوب چھٹیا گلی اٹھ بیٹھا کہنے لگا سناؤ غلام محمد گھوٹوی تیرے پیر دا کی حال ہے انہوں نے کہا جی بیمار ہے انہوں نے کہا بیمار شمار کوئی نہیں مکر کرنا انہوں نے کہا تیرا پیر میرے لیے شاہ بیمار کوئی نہیں وہ مکر کرنا انہوں نے کہا چھڑو جی بادشاہ میرے پیر بیمار ہیں انہوں نے کہا بیمار کوئی نہیں پیر میرے لیے شاہ دا سایہ گم ہو گیا فنا پھر رسول ہو گیا وہ باہر نہیں نکلتے مطلب لوگ فتنے مبتلا ہو
کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیوں جی کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی اتھے آگ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہاں نال اپنے بارے پھر کہن دیں اور میرے علی تو کون بچارا اور نپٹ لاشا تے او گنہارا اور سر تے چاہ کے تو عیباں دا بھارا لامی پری تو شاہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال کیوں جی اے جناب پیر صاحب نے تھوڑا جا ترجمہ کیتا اس حدیث پاک دا اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں اور آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا لیکن خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا اے جی تو تھوڑا جا حدیث پاک دا ترجمہ ہے ویسے تو میں کرن لگا تو رات پوری گزر جائے ایک ایک ہوتے حوالہ دیوانا کہ حضور کی مبارک انگلیاں کیسے ہیں جی حضور چلتے کیسے ابو ہریرہ فرماندے نا سی تھک جاندے سی نس نس کے کہ زمین ہے سمٹ کے آندی سی حضور ایتھے پاؤں رکھو حضور ایتھے پاؤں رکھو حضور ایتھے پاؤں بس اسی تو انہوں غلط راہ نہیں لا رہے تو آڑے پترہ بھی غلط راہ نہیں لا رہے اسی تو انہوں صرف در رسول تک لے جانا چاہتے ہیں جب پھر اتھے تو اسی پہنچ گئے پھر ساری کائنات آ گئی پھر بات ہی ختم ہو گئی لبیک حکومتہ تساں کرنیان منڈے ہو وڈی وڈے تعلیمہ پڑھو وڈے وڈے عہدے پڑھو وڈی وڈیاں جناب پوسٹاں تے آؤ مولوی خادم مڑ کے مسیتی بیٹھنا ہے پیر صاحب نے اپنی پیری کرنی سمجھا شاہ جی اپنی پیری مریدی کرنی اسی حکومتہ کوئی نہیں کرنی اسی تو آڑے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں بھائی جڑے کوئی آؤ تو صحیح نہیں یار اتو لے کے تھلے تک سارے تو بدیانت نہ ہوں نا کیوں جی جدو ایران فتح ہویا نا تے حضرت سعد نے حضرت عمر نو سامان بھیجا مال غنیمت اودے وچ لکھیا کہ بعض سپاہیاں نو اس مقام تو سونے تے ہیرے جواہرات ملے اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی لیکن سوئی دی بھی بددیانتی کسے نہیں کیتی حضرت عمر رو پے پیچھے مولا کائنات علی مرتضیٰ کھڑے سن حضرت عمر دے موڑے تے ہاتھ ماریا اور فرمایا عمر کیوں روتا ہے حفظت عفت الرعیہ تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے بس او تو پھر عمر ہی سن او تو مولا علی سن لیکن تھوڑی جی کوئی جھلک تے اسلام وکھاندا نا بے شک کہندا 13 مہینے ساڈی قوم بڑی جلد باز ہے 13 مہینے میں تبدیلی آتی ہے میں کہا قبلہ تبدیلی تے آوے تے عمر بن عبدالعزیز مسیتی خطبہ دے کے گھر گئے تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے بے شک جنہاں تبدیلیاں لانیاں ہوندے انہوں 13 مہینے نہیں چاہندے ہوندے انہوں 13 منٹ ہی پڑے ہوندے لیکن ہووے جنا کیوں جی اس واسطے تسی ہن ساڈے میرے بارے جڑے اودے حمایتی بیٹھے ہو نا او میرے بارے میں گالاں نہ کڈنا بڑی مہربانی میں صرف ہم نے آئینہ دکھایا تو برا مان یہ تو میں اس دے خلاف پتہ کیوں نہیں ڈاڈیاں گلاں ہون کردا اس واسطے نہیں کردا کہ میرے نال جو ظلم ہوئے نا جیل وچ میں اس واسطے نہیں کردا کہ لوگ کہڑے نو اپنا درد ہے میں اس خلاف گل کرنی ہن میں کدی سنی میرے منہ چ ڈاڈی گل میں کدی بھی ڈاڈی گل نہیں ہوں کیتی میں کہ لوگاں کہنا ہن اپنا درد ہویا سی او اپنا درد اسی برداشت کرنا ہی کرنا سی نا اس واسطے میں انہوں دے خلاف کدی سخت گل نہیں کیتی میری ساریاں تقریراں کہن گے نہیں جی ادنا پھر جیل وچ بڑا ظلم ہویا تے انج رہیا تے اے جناب بڑا اوکھا رہیا جیل وچ تھلے بیٹھا رہیا تے ٹھنڈیاں ہواواں جنوری فروری راتی دا سالن سویرے کھاندا رہیا سمجھ آئی اسی کہ یار انگیٹھی دے دیو کہن لگے تمہارے واسطے اجازت نہیں انگیٹھی اسی جنوری فروری رات دا سالن سویرے کھاندے رہے ناشتے دے ٹائم تے روٹی ویکھدے سی تے کیڑے پاسوں کھانی کھان والے چیز ہی کوئی نہیں سی ہوندی لیکن پھر بھی کھاندے رہے
تو بیٹھے رہے انج کر کے. ہاں جی جان عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. میرا پروگرام سی پونا گھنٹہ تقریر کرن دی, اے شاہ جی دی برکت نہ بہت لمبی تقریر ہو گئی. پھر تو آڈا جڑا جذبہ ہے کیوں جی, تپش شوق بھی ہے, گرمی موسم بھی ہے اور تپش شوق بھی ہے, پھر اس پر میرا سوز جگر کیا کہنا. لو جی صلاۃ السلام.